بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حابیل اور قابیل کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ کیا تھا، یہ کون تھے، ان کی درمیان دشمنی کی وجہ کیا بنی، تاریخ انسانی میں پہلا قتل کس کا ہوا، انسان کو مٹی میں دفن کرنے کا آغاز کہاں سے ہوا، روئے زمین پر وہ پہلا انسان کون تھا جس نے آگ کی پوجا کی، قابیل کی اولاد کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے والدین حضرت آدم و حوا کی تخلیق، نکاح اور باقی اولاد کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی۔ روایات میں ہے کہ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا 20 یا 40 بار حضرت آدم علیہ السلام سے حملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ بچے جوان ہو جاتے تو حضرت آدم ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جن سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ انہی اولاد میں حابیل اور قابیل 2 لڑکے تھے، جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و اطوار میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاجاً غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا، اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا۔ جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نہایت نیک سیرت، متقی، پرہیزگار، منکسر المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی خد و خال کا مالک، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی و طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکارم اخلاق، نیک سیرت، فرما برداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادت بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے تھے۔ ناظرین، قرآن کریم نے حضرت آدم کے دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل و قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ عماد الدین ابن کثیر نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت اماں حوا دنیا میں تشریف لائے اور توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے تمام یعنی جڑواں پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم میں ایک خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا سے تمام پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے تمام بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ لیوزا سے زیادہ حسین و خوبرو تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی، چنانچہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم نے شرعی قاعدے کے مطابق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کے جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اور نبی آخر الزماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے محمد، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی۔
تو وہ یعنی قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نظر قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پہ رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اس اثنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اس سے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے بعد حضرت آدم مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کی۔ قابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک انتہائی عمدہ، خوبصورت اور فربا بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی مگر قابیل کی نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے بین السطور اس کے ضمیر کی کشمکش کا مکمل نقشہ موجود ہے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ، اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ ناظرین، قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا و شرم مانے رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابیل کے پاس لوہے کی راڈ ہو جس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کیا جبکہ حابیل سو رہا تھا، تو قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا اور اس طرح اسے کاٹا جیسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا، واللہ عالم۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ اپنے دفاع میں ظالم کو مار ڈالے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا، بھائی میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگوں۔ ناظرین، قرآن کریم میں مذکورہ شادی کا کوئی تذکرہ ہے نہ حضرت آدم کے صاحبزادوں حابیل اور قابیل کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کے بجائے آدم کے دو بیٹوں کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ اس قربانی کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے لاش کی تدفین کے بارے میں سورہ المائدہ آیت نمبر 31 میں یوں فرمایا ہے کہ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ناظرین، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل قاسیون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسر قرآن ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔
حابیل کی لاش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گردی، حسد و فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل زائل اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی، اور یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ اور ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود مزید ایک جگہ پر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک بے گناہ کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی ایک جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اس طرح دے دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرف سورج کا رخ ہوتا اس کا چہرہ بھی اس خود ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ ناظرین، ادھر جب آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث اے پدر پکار رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آدم علیہ السلام اور حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ حابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون نے ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ حابیل اور قابیل کا۔ اب بات کرتے ہیں ان کے والدین حضرت آدم اور حضرت حوا کی تخلیق اور نکاح کے بارے میں۔ ناظرین، حضرت آدم سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دست مبارک سے آپ کا جسم مبارک بنایا اور اپنی طرف سے ایک خاص روح پھونک کر پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ آپ کو کائنات کی تمام اشیاء کے ناموں، ان کی صفات اور ان کی حکمتوں کا علم عطا فرمایا۔ فرشتوں نے آپ کی علمی فضیلت کا اقرار کر کے آپ کو سجدہ کیا، جبکہ ابلیس سجدے سے انکار کر کے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کثیر فضائل سے مشرف ہیں اور قرآن و احادیث میں آپ کا کثرت سے تذکرہ موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندھا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی، پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ مٹی سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک
عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان سے بھی زمین نے وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور لوٹ کر بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے سطح زمین سے مٹی لے لی۔ پوری روئے زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی مٹی کی ایک ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت، نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے، جیسے مٹی کی اقسام و خواص مختلف ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جس اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہوئیں۔ ان میں سرخ اور سفید اور کالے اور درمیانے یعنی سانولے، سفیدی سرخ سے مخلوط اور نرم و سخت اور خبیث و پاکیزہ ہیں۔ ناظرین، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی مرحلہ وار تخلیق کرنے کے بجائے ایک ہی وقت میں یکبار کی آپ کی تخلیق کر دیتا، لیکن اس نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت ایسا نہیں فرمایا، بلکہ عالم کبیر یعنی کائنات کی پیدائش کی طرح عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنے کام اطمینان سے اور مرحلہ وار کیا کریں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکے اور طائف کے درمیان مقام نعمان میں رکھا گیا اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس کی مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر اسے جنت میں لے جایا گیا جہاں ان میں روح ڈالی گئی۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست مبارک سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ صاد آیت نمبر 75 میں فرمایا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا ہے جسے میں نے خود اپنے دست کرم سے بنایا ہے؟ کیا تو نے اس سے تکبر کیا یا تو بزعم خویش بلند مرتبہ بنا ہوا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو پائے تکمیل تک پہنچا کر اس جسم مبارک میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ صاد میں فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہے۔ پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی صورت اور قد مبارک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد مبارک کی لمبائی 60 گز یعنی تقریباً 90 فٹ تھی۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز تقریباً 90 فٹ ہوگا۔ پھر حضرت آدم کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اپنی صورت پر پیدا کرنے کے حوالے سے یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اپنی صورت کے لفظ میں اگر ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا ہے، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا ہے کہ انہیں علم، تصرف، سمع و بصر اور قدرت وغیرہ سے سرفراز فرمایا۔ اور اگر اپنی صورت کے لحاظ میں ضمیر کا مرجع سیدنا آدم علیہ السلام ہے تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ان کی شکل و ہیبت پر پیدا فرمایا، یعنی جس شکل میں انہیں رہنا تھا شروع سے ہی انہیں وہ شکل دی، دوسروں کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچوں پھر جوان پھر بوڑھے وغیرہ، یا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ شروع ہی سے عالم، عارف، ہدایت یافتہ اور نیک تھے۔ ناظرین، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک انہیں اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو خود پر قابو نہ رکھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اپنے اوپر قابو رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہ کر سکے گی۔ یہاں ایک اور اہم مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس نے مذکورہ والا اندازہ کیسے لگایا،
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس چونکہ بہت بڑا عالم تھا، اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب و مسبب میں ارتباط کا علم رکھتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حضرت آدم کے قالب میں پیٹ کی جگہ خالی دیکھی جسے بھرا جا سکتا تھا، یوں ہی جب یہ دیکھا کہ جب انسان کے رگوں میں خوان کے ساتھ دوڑنا، اس کے پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو ابھارنا اور وصف سے ڈالنا ممکن ہے، تو ان اسباب کی بنیاد پر اس نے اندازہ لگایا کہ مخلوق اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی، بھوک کے وقت سے غذا سے صبر نہ ہوگا، غصے اور شہوت کے وقت نفس کو دبانے پر قدرت نہ ہوگی، اور خود سے وسوسے دور کرنا بھی اس کے لیے بے حد دشوار ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مخلوق کے آخر میں جمعے کے دن عصر کے بعد دن کی آخری ساعت میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ یہاں حضرت آدم کی پیدائش سے مراد یا تو ان کے جسم مبارک کی تکمیل ہے یا جسم شریف میں روح پھونکنا مراد ہے، کیونکہ حضرت آدم کے جسم کی ساخت تو بہت عرصے تک ہوتی رہی، ہر قسم کا مٹی پانی جمع فرمانا، پھر اس کا خمیر کرنا، پھر اعضائے ظاہری باطنی کا بنانا، پھر بہت روز تک سکھانا، اس میں بہت دن لگے، یہ ایک دن اور ایک ساتھ میں نہیں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں روح ڈالی اور روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا یرحم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرمایا جاؤ ان لوگوں پر سلام کرو جو کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام گئے اور کہا السلام علیکم، ان سب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے ان کے لیے ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ ترمذی شریف کی حدیث میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا تو ان میں روح پھونکی، انہیں چھینک آئی، آپ علیہ السلام نے الحمدللہ کہنے کا ارادہ فرمایا تو اذن الہی سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی تم پر رحمت ہے، اے آدم فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ انہوں نے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ بارگاہ الہی میں لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ چھینک آنے پر حضرت آدم کا حمد الہی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق، تعلیم اور اس کے حکم سے تھا۔ حضرت آدم نے بطور خاص اس لیے حمد کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور قدرت کاملہ سے آپ کو نئے طور پر وجود بخشا اور آپ کو متناسب قد و قامت اور صحت و تندرستی کے ساتھ پیدا کیا، اس لیے روح پھونکے جانے کے بعد آپ کو چھینک آئی جو کہ مزاج کی درستی کی علامت ہے۔ اس فضل و احسان پر حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمۃ اللہ فرمانے میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ بندوں کی تعلیم کے لیے دعائیہ کلمے کی صورت میں بیان فرمایا، جیسے سورہ فاتحہ شریف میں ہمیں سیدھے راستے کی دعا کے الفاظ سکھائے ہیں، تو یہاں سکھایا کہ اولاد آدم چھینک کے جواب میں کیا کہا کریں گے۔ دوم یہ کہ یہ فرمان خبر کے لیے ہے، یعنی اس میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضرت آدم علیہ السلام پر رحمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے بعد جا کر سلام کرنے کا فرمایا گیا، اس میں عاجزی اور اس ادب کی تعلیم ہے کہ آنے والا بیٹھے ہوں کو سلام کرے، اگرچہ آنے والا افضل اور بیٹھے ہوئے مفضول ہوں۔ فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کے الفاظ بڑھائے، اس میں درس ہے کہ جواب سلام میں کچھ الفاظ زیادہ کرنا مستحب ہے۔ تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کی مستحق تم ہی ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا اے آدم میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے، پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، نمبر 4 اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ 200 مذاہب کی قدیم کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں، ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔
اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا، اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم کے پیٹ پر گرا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دے دیا۔ حضرت جبرائیل نے مٹی نکالی تو حضرت آدم کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستو، کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا۔ اس نے حضرت آدم اور حضرت اماں کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی، یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ بہرحال دوستو، ایک حدیث میں نقل کیا گیا کہ حضرت آدم کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں کی مٹیوں کو مجموعہ تھی، اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں کے لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید نے بار بار اس مضمون کا بیان کیا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک ایک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔ کہیں یہ فرمایا کہ اور بے شک ہم نے آدم کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو اصل میں ایک سے ہبودار گارا تھی۔ جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے، تو نیندی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ حضرت آدم و حوا کی تخلیق کا واقعہ مضامین قرآن مجید کے ان عجائبات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوہر پوشیدہ ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے بنایا اور حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو 4 طریقوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اول یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاپ سے، جیسا کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی مٹی سے۔ دوم یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت حوا علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو کہ پاک دامن کنواری بیوی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا۔ حضرت حوا کی تخلیق کے بارے میں مفسرین کرام نے کچھ اس طرح سے لکھا ہے، ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے پھرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا کہ جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری کر دی، پھر اسی حالت میں آپ کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو تخلیق کیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے پایا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی میں عورت ہوں۔ فرمایا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ عرض کیا اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے حضرت آدم کے علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی کہ ان کا نام کیا ہے؟
جس کے جواب میں سیدنا آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حوا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا نام حوا کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کیونکہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ ناظرین، حضرت حوا کی تخلیق کا ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ گرامار ہوئی تو دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں اچھا تندرست بچہ عطا فرما دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ ناظرین، یہاں حضرت آدم اور اماں حوا کے مہر کے بارے میں بھی سنتے جائیے۔ جب حضرت آدم نے حضرت حوا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں، ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا نکاح حضرت حوا سے ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ہر موجودہ چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا حضرت آدم کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج و عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے فضائل سے نوازا ہے، جیسا کہ آپ کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ آپ کا نکاح پہلے انسان اور نبی حضرت آدم سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ آپ کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ آپ کا مہر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ آپ ام البشر یعنی حضرت آدم کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔ ناظرین، ان تمام واقعات سے چند اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے۔ چنانچہ ان 4 طریقوں سے اس نے انسان کو پیدا فرمایا، جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم الشان خلاقیات کا نشان اعظم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی شان خلقیت کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس خلاق عالم نے کرسی و عرش اور لوح و قلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا۔ اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے حضور خلقت انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت کی کیا ہے؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیق انسان اس قدر مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائنات عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وجود انسان عالم خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامع منقع ہے۔ اللہ اکبر! کیا خوب ارشاد فرمایا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے انسان، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالم اکبر سمٹا ہوا ہے۔ ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح ممکن تھا کہ عورتوں کا یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اس طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسان کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا منہ بند کر دیا کہ دیکھ لو ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت حوا کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم کی پسلی سے پیدا فرما دیا۔ لہٰذا اے عورتوں، تم یہ گمان مت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیہ فرما دی کہ اے مردو، تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو ہم نے حضرت عیسیٰ کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا، اور حضرت آدم کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا منہ بند فرما دیا کہ اے عورتوں مردوں، تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ دیکھ لو حضرت آدم کے نہ باپ ہے نہ ماں، بلکہ ہم نے انہیں مٹی سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ! سچ فرمایا اللہ نے کہ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے، اور جس کو چاہے اور جسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کی محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا جس چیز جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، نہ کوئی اس کی مشیت و ارادے میں دخل اندازی ہو سکتی ہے، نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چوں چرا کی مجال ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم کو ابلیس کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آدم، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے گا،
اگر ایسا ہوا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یعنی تمہیں جنت سے نکل کر زمین پر جانا پڑے گا اور پھر وہاں اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے، کاشتکاری کرنے، دانہ نکالنے، پیسنے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، سو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ انسان کو پیٹ بھر کر کھانا اور سیر ہونے کے لیے پانی مل جائے، نیز تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کا سایہ میسر آ جائے تو یقیناً یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرت آدم کو یہ نعمتیں جنت میں بغیر کسی محنت اور مشقت کے حاصل تھیں، اور انسان کو ان نعمتوں کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب اسے یہ نعمتیں میسر نہ ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو شیطان کی دشمنی سے خبردار کرنے کے ساتھ ان کے سامنے نعمتوں کی اہمیت بھی بیان فرمائی کہ جنت میں آپ نہ بھوک محسوس کریں گے، نہ پیاس، نہ اس میں بے لباس ہوں گے اور نہ آپ کو دھوپ لگے گی۔ الغرض ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے، اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے، اور اگر آپ جنت سے چلے گئے تو ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے آپ کو محنت و مشقت کرنا پڑے گی، اس لیے آپ ابلیس کے وسوسوں سے بچ کر رہیں۔ اسی حوالے سے قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ راحت ہے کہ تمہیں نہ بھوک لگے گی اور نہ برہنہ ہوگے، اور یہ کہ تمہیں نہ یا پیاس لگے گی نہ دھوپ ستائے گی۔ اہل جنت کا کھانا پینا بھوک پیاس کی وجہ سے نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں بھوک اور پیاس اصلاً نہ ہوگی، اور نہ ہی وہاں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی حاجت ہوگی، بلکہ جنت کے تمام کھانے اور مشروبات صرف لذت کے لیے ہوں گے، اور جنتی کا جب جو چیز کھانے پینے کا دل چاہے گا وہ فوراً حاضر ہو جائے گی۔ ابلیس کو ذلیل اور رسوا کر کے جنت سے نکال دینے اور حضرت حوا کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی زوجہ کو جنت میں ہی رہنے کا حکم دیا اور کسی رکاوٹ کے بغیر کہیں سے بھی کھانے کی اجازت دی، البتہ ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے حکم دیا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں کینہ و حسد پال لیا اور انتقام کے متعلق سوچتا رہا، اور آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ چنانچہ موقع ملتے ہی اس نے حضرت آدم کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جس کا پھل کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور کیا میں تمہیں ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہیں ہوگی اور اس میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم سے کہا کہ اس درخت کی یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور یوں وسوسوں کے ذریعے ابلیس حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس درخت سے کھانے کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ نیز جنت قرب الہی کا مقام تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا ہمیشہ کی زندگی مل جانے سے مقام حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھانے سے جو منع کیا گیا تھا اس ممانعت کو محض مکروہ تنزیہی سمجھتے ہوئے اس میں سے کھایا تھا، یا پھر خاص ایک معین درخت کو ممانعت سمجھتے ہوئے اسی جنس کے دوسرے درخت سے کھایا تھا، لیکن بہرحال یہ ایک اجتہادی خطا تھی جس میں گناہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بہرحال خطا ضرور ہوتی ہے۔ ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنا سطر چھپانے اور جسم ڈھانپنے کے لیے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ درخت کا پھل کھانے کی صورت میں حضرت آدم سے اپنے رب تعالیٰ کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، اور جو شیطان نے جھوٹ بول کر پھل کھانے کے فوائد بیان کیے تھے وہ سب لا حاصل رہے، یعنی نہ فرشتہ بنے اور نہ ہی دائمی زندگی ملی، گویا جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔ قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے، سو دونوں نے اس مقام قرب الہی کی لازوال زندگی کے شوق میں اس درخت سے پھل کھا لیا، بس ان پر ان کے مقام ہائے سطر ظاہر ہو گئے، اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام سے اپنے رب کی حکم کو سمجھنے میں فروگزاشت ہوئی، سو وہ جنت میں دائمی زندگی کی مراد نہ پا سکے۔ جب حضرت آدم نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور حضرت حوا کو حکم دیا کہ تم دونوں اکٹھے زمین پر اتر جاؤ۔ یہی حکم حضرت آدم کی پشت میں موجود ان کی اولاد کے لیے بھی تھا، اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے، نیز زمین میں تمہیں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے، اسی میں تم لوگ زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور اے اولاد آدم،
اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق کے راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے گا، وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا، اور میری ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ قیامت کی بڑی گھبراہٹ کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم حضرت حوا کو تلاش کرنے نکلے اور عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات یعنی پہچاننے والی جگہ معروف ہوا۔ جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کے لیے عرصہ دراز تک روتے رہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت داؤد علیہ السلام اور تمام اہل زمین کی گریہ و زاری کا حضرت آدم کے رونے سے موازنہ کیا جائے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری کے برابر نہ ہوگا۔ بعض علماء کے نزدیک جنت میں ہی حضرت آدم نے اپنی لغزش سے توبہ کر لی اور اسے وہیں قبول کر لیا گیا تھا، اور زمین پر آپ علیہ السلام کی گریہ و زاری عاجزی اور انکساری کی بنا پر تھی۔ اور بعض علماء کے نزدیک زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ و استغفار میں مشغول ہوئے۔ ایک عرصے دراز تک گریہ و زاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو توبہ کے کچھ کلمات الہام فرمائے، اور جب آپ نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے وہ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں ایک کلمات درج کیے جنہیں قرآن کریم کی سورہ اعراف میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی کہ اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف وہی فرمائی کہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس ہستی سے زیادہ کسی کا مقام اور مرتبہ نہ ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اے آدم، یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہے اور ان کی امت تمہاری اولاد میں سب سے آخری امت ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت حوا نے بھی توبہ کی تھی اور ان کی توبہ بھی قبول فرمائی گئی۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا جنت میں ٹھہرنا مخصوص درخت سے نہ کھانے پر معلق تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ دونوں اس درخت سے کھائیں گے تو یہ کام مبرم یعنی ہو کر ہی رہنا تھا، اور جو چیز مبرم پر معلق ہو تو بھی مبرم ہوتی ہے یعنی ہو کر ہی رہتی ہے، اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکالنا اور ان پر غضب فرمانے کی وجہ یہ نہیں تھا بلکہ ان کی عزت و شرف میں اضافے اور ان کے مرتبے کی بلندی کے لیے تھا، کیونکہ دونوں جنت سے دنیا میں تنہا تشریف لائے، لیکن جب واپس جنت میں جائیں گے تو جنت کی طرف اپنی اولاد کی 120 صفوں کے ساتھ لوٹیں گے، اور ان صفوں میں داخل افراد کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر بے شمار انعامات فرمائے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کو اپنی قدرت کی عظیم نشانی بنایا۔ آپ علیہ السلام کو خاص اپنے دست قدرت سے اور اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے بدن میں اپنی طرف سے خاص روح پھونکی اور فرشتوں سے سجدہ تعظیمی کروایا۔ فرشتوں کے سامنے آپ کی فضیلت و برتری کو ظاہر فرمایا اور فرشتوں نے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا۔ آپ علیہ السلام کی بیعت بھی کرنے پر انتہائی عبادت گزار ابلیس کو بارگاہ الہی سے مردود معلوم کر کے نکال دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کو جنت میں رہائش عطا کی گئی اور مخصوص درخت کے علاوہ آپ کے لیے جنتی نعمتیں مباح فرمائیں۔ آپ علیہ السلام سے جنت میں ہونے والی لغزش جان بوجھ کر نہ ہونے کی گواہی خود رب تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کیا، خاص رحمت سے آپ کو رجوع فرمایا اور اپنے قرب خاص کا راستہ دکھایا۔ آپ علیہ السلام کو آپ کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی۔
آپ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا، جسے قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ ہم آپ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے یہاں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ احمد بن محمد دستلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، یعنی ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہستی خاتم النبیین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے۔ حضرت آدم نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رکھا اور آپ کے یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب میں رکھا اور آپ کے یہاں حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی، جو کہ خاتم النبیین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، جس میں سے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے، تو آپ کی عمر مبارک 960 سال ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کی عمر مبارک 930 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے مقام سے متعلق مورخین کا اختلاف ہے۔ معروف اقوال کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اسی پہاڑ کے پاس دفن کیا گیا تھا جس پر آپ جنت سے اترے تھے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جبل ابو قبیس کے پاس دفن ہے، اور بعض علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت آدم اور حضرت حوا کا جسد مبارک ایک تابوت میں رکھ لیا اور پھر انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور شیطان کو سیاہ آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کا تمہارے سامنے بیان کیا گیا ہے، یعنی مٹی سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر اپنی شان کے لائق اپنے دائیں ہاتھ سے ان کی پشت کو ملا تو اس سے مخصوص صورت میں ان کی اولاد نکلی، تو فرمایا کہ میں نے انہیں جنت کے لیے بنایا، یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت ملی تو اس سے ان کی اولاد نکلی، تو فرمایا میں نے انہیں آگ کے لیے بنایا ہے، یہ لوگ جہنمیوں والے کام کریں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر عمل کی کیا ضرورت رہی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جب بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جنتیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے، اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے، اور جب بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس سے جہنمیوں کے کام لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں کے کاموں میں سے کسی کام پر مرتا ہے جس کی وجہ سے اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے، لہٰذا ہمیشہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے فضائل یقیناً برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدنا آدم علیہ السلام شفاعت کی ابتدا نہیں کریں گے بلکہ اپنا عذر پیش کریں گے، اور بالآخر شفاعت کی ابتدا کا معاملہ خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی آ کر شروع ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے تذکرہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔